الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے ہم لوگ دوسرا پارہ انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح طور پر پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں کوئی خامی نہ رہے، آمین ثم آمین۔ تو دوسرا سپارہ جو ہے سورہ بقرہ ہی کی کنٹینیوشن، آپ کو پتہ ہی ہے 2.5 سپاروں تک چلتی ہے، اور یہ سیقول ہے۔ سیقول قول سے نکلا ہے، قول کہنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سین لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے ان قریب، سین یا صوفہ لگتا ہے تو ان قریب، ان قریب وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ سفہا، بے وقوف لوگ، من الناس، لوگوں میں سے بے وقوف لوگ ان قریب کہیں گے کہ ما ولاہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو اپنے قبلے سے پھیر دیا۔ یہ جو ہے ہمارا دوسرا سپارہ، اس میں جو بگننگ ہے وہ تحویل کعبہ سے ہی اسٹارٹ ہو رہی ہے، تحویل قبلہ۔ تو تحویل قبلہ کا ذکر اس میں آیا ہے شروع میں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو بے وقوف کہا ہے کہ یہ بے وقوف لوگ ہر چیز کو جو ہے نا اپنی عقل پر ہی پرکھتے ہیں، یہ باقی چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ تو اس میں پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈسکشن کیا کیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ جو پارہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ڈسکشن کیا۔ ایک تو تحویل کعبہ ہی کا ذکر ہے، اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جہاں بھی کہیں ہو تم اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف پھیر لو، چاہے تم سفر میں ہو کہیں بھی ہو۔ پھر شہداء کے بارے میں بھی آیت اسی والی پارے میں آتی ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، شہیدوں کی فضیلت، رائے حق میں جہاد کی فضیلت، قصاص اور دیت کے احکامات بھی اسی میں آتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کی جو فرضیت ہے وہ بھی اسی میں آتی ہے کہ تم پر فرض کیے گئے، اس کے تمام مسائل، اس کے احکام، جو ہم لوگ پورے مسائل اور احکام ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دفاعی جنگ لڑنی ضروری ہے، اور ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد فرض کرا دیا گیا، یہ بھی بتا دیا۔ حج اور عمرے کی بہت ڈیٹیل ہے، اور اس بہت ڈیٹیل کی ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہوگی، حج اور عمرے کی جو مناسک ہیں وہ ہم لوگوں کو پتہ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر نکاح، ازدواجی زندگی، طلاق کا بھی بہت زیادہ ڈیٹیل میں ساری چیزیں جو ہیں، مسئلے جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل میں طالوت علیہ السلام آئے، جالوت کون تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے کیسے جوائن کیا، تابوت سکینہ کیا تھا، پھر مرتد کی سزا کیا ہے وہ بھی اسی میں آ جاتی ہے، شراب جوئے کی حرمت بھی اسی میں آ جاتی ہے، سود کے بارے میں بھی آ جاتا ہے، اعلان جنگ کا۔ پھر شیر خوار بچے کے حقوق، یہ سارا اس کا سارا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈسکس کیا ہے۔ اب سب سے پہلا جو اس میں دیا ہے وہ تو یہ تحویل کعبہ ہی کا دیا ہے۔ اب دیکھیں کعبہ چینج ہوا، اس کی آیت ہمارے پاس قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن کعبے سے کب بیت المقدس ہوا اس کے لیے کوئی ہمارے پاس نہ آیت ہے نہ حدیث ہے کہ کب وہ شفٹ ہوا، کیونکہ مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ سب سے پہلے قبلہ اول جو رہا وہ تو ہمارا خانہ کعبہ ہی ہمیشہ سے مرکز بنا رہا۔ بیچ میں کب یہ چینج آیا، مطلب آیا، اور یہ وہ والی جو چیزیں ہیں نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بہت کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں بتایا، ان کو یہ نہیں بتایا، ہمیں نہیں پتا ان کو کیا کیا بتایا کیا کیا نہیں بتایا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس قرآن اور سنت پہ بھی نہیں ملتی، لیکن تحویل کعبہ تو پہلے بھی ہو چکا تھا نا۔ اس کے بعد جب یہ حرمت یہ آیا ہے کہ اب آپ واپس پلٹ جائیں، تو اس کی آیت اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کی ہے، وہی وہ والی دی ہے۔ بہت خواہش تھی بالکل اس طرف ہو، اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ تو اس میں یہ سارا یہی آ جاتا ہے جو آپ نے بتایا ہے ابھی، کہ آپ آیت نمبر 144 جو آتی ہے اس میں یہی آیا ہے کہ اسی طرح مسلمانوں کو بہتر امت بنایا، اعتدال والی، امتم وسطا، وسط میں رہنے والی، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ اور یہ جو قبلہ ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، ایک دم سے قبلہ چینج ہو گیا بیچ نماز کے۔
اچھا اب آگے آپ دیکھیں اگلا، بے شک قبلہ کا بدلنا بڑی بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا۔ پھر آیت نمبر 44 دیکھیں کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور بالضرور آپ کو وہی قبلے کی طرف، اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، بس آپ اپنا رخ بھی ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو بس اپنے چہرے اسی طرف پھیر لو۔ اب یہ جو ہے یہ والی آیت، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، 144 آیت جو یہ جب مدینے کا چینل میں دیکھتی رہتی ہوں نا، تو اس میں جو ہے نا محراب عثمانی کے نام سے ایک اور محراب بنی ہوئی ہے نا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مواضع شریف کے اپوزٹ میں جو راہداری سی بنی ہوئی ہے نا، باب سلام سے باب بقی، تو اس سے اگر انٹر ہو باب سلام سے تو سیدھے ہاتھ پر ایک محراب پڑتی ہے، اس محراب کی سیدھی سائڈ پہ یہ والی آیت، ایک تو وہ لکھی ہوئی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، پھر دوسری یہ لکھی ہوئی قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ بار بار ہم آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے زبان مبارک سے کچھ نہیں کہا، لیکن 8-9 مرتبہ مستقل، اب یہ کیسی نماز تھی نا کہ نماز میں ان کا تعلق دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کا یہ چہرہ مبارک ہم پلٹنا بار بار دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ دل میں کیا خواہش ہے، تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ اب مسجد قبلتین بھی آپ نے دیکھی ہو، تو جب آپ کو یاد ہو تو عین جو یا کے اوپر فتحہ لگتی ہے تو اس کا مطلب دو کا ہوتا ہے، جیسے قدمین، شریفین، خادمین، حرمین، دو ہیں نا، تو اسی طرح قبلتین، تو یہاں دو اپوزٹ ڈائریکشنز میں کعبے ہیں، یعنی قبلے ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے ظہر کی، اور 2 رکعتوں کے بعد یہ آیت اتری کہ اب پھیر لیجئے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں امامت فرمائے تھے وہ چلتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے، ان کے پیچھے جو صحابہ کرام تھے وہ چل کے ادھر آئے، خواتین نے اپنا رخ یوں موڑ لیا، اس طرح سے یہ بیچ نماز کے 2 رکعتیں اس طرح ہوئیں، 2 رکعتیں اس طرح ہوئیں، تو واقعی ایک بات ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش بنا دیا، اور اس وقت ظاہر ہو گیا کہ کون کون پکا سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اور کون ہے جو الٹے قدموں پھر گیا ہے۔ یہ اس میں آ جاتا ہے کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، آیت نمبر 143 میں لکھا ہوا ہے کہ یہی ہم نے آزمائش ڈالنی تھی، اور واقعی بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے، جن کو تھوڑا سا بھی شبہ آتا تھا ان کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو یہ تحویل کعبہ، اور اس وقت لاؤڈ اسپیکرز نہیں تھے، کوئی ایسا سیٹلائٹ سسٹم نہیں تھا جو لوگوں کو بتا دیتے ہر جو بعد میں جو صحابہ کرام کسی اور مسجد میں گئے، وہاں دیکھا عصر کی نماز ہو رہی ہے، 4 وہی 2 رکعتیں ہو گئی، 2 رکعتوں کے بیچ میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں وہیں سے آ رہا ہوں، قباء سے آ رہا ہوں، وہاں سے مدینے سے آ رہا ہوں، اور وہاں پر تو قبلہ چینج ہو گیا ہے تو تم لوگ بھی کر لو۔ انہوں نے بھی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں مانگی، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کیا ہے، انہوں نے بھی اسی طرح سے سارا قبلہ چینج کر کے نماز، جہاں جہاں خبر جاتی گئی وہاں وہاں اس وقت کی نماز جو ہے اس کا قبلہ بدلتا رہا۔ تو ایک یہ دوسری ہجری میں، یعنی ہجرت کے دوسرے سال میں یہ واقعہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تب بھی وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور کھڑے کیسے ہوتے تھے؟ بیچ میں کعبہ آتا تھا اور اس کے تھرو بیت المقدس آتا تھا، کعبہ انہیں اتنا محبوب تھا۔ دیکھیں نا اس کے 4 کونے ہیں نا، تو ایک کونا یمن رکن یمانی کہلاتا ہے، ایک شام کی طرف کا ہے، ایک کسی اور سائڈ کا ہے، تو جو شام کی طرف والا ہے وہ وہی ہو گیا نا جو بیت المقدس ہے، تو وہ اس طرح کے اینگل پہ کھڑے ہوتے تھے، ورنہ اگر وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوتے تو کعبہ ان کی بیک پہ آنا تھا، لیکن وہ کعبہ بیچ میں پڑتا تھا، اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، دوسری طرف بیت المقدس ہوتا تھا، اس طرح، یعنی وہ کعبے کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، بیچ میں وہ ضرور آتا تھا۔ تو جب وہاں چلے گئے تو یہ چیز پرومیننٹ ہو گئی، وہاں تو یہودی تھے ہی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ دین تو ہمارا یعنی اپنا بتاتے ہیں کہ اچھا صحیح دین ہے، اور قبلہ ہمارا یوز کر رہے ہیں، یہ تو انہوں نے ہماری نقل کر لی ہے۔ تو یہ بات تکلیف دیتی تھی مسلمانوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے عین مطابق کہ جو آپ کی رضا ہے ہم وہی کریں گے، اور ہم آپ کا قبلہ جو ہے وہ پھیر دیتے ہیں، اور وہ قبلہ پھر گیا۔ پھر آیت نمبر 45 پہ دیکھیں تو آ جاتا ہے کہ اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی بھی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قبلے کی پیروی ان کے نہیں کرنے والے تھے، 145 والا ہے۔
تو ان کو بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تو ان کی پیروی کریں گے نہیں اور کیجیے گا بھی مت، ورنہ یہ جانوں پر ظلم کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہ والی آیت آ گئی ہے، آیت نمبر 146، جس کو لاسٹ ٹائم ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی یعنی تورات عطا فرمائی، اور وہ ان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ بلا شبہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اتنا ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، اور پھر انہوں نے جان بوجھ کر ایک طبقے نے اس کو چھپا دیا ہے۔ یہ کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو اب آگے آپ چلیں تو 148 آیت دیکھیں، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر ہے اور اسی کی طرف رخ کرتا ہے، پس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا۔ اور آیت نمبر 49 میں پھر بتا دیا کہ تم جدھر بھی نکلو سفر پہ ادھر ادھر جاؤ تو چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتا ہے 151 میں کہ ہم نے تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیت تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک صاف کرتا ہے، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت و دانائی سکھاتا ہے۔ اور یہ وہ امی رسول ہیں جنہوں نے کسی مخلوق سے کچھ نہیں سیکھا، جو ان کے اوپر جو سکھایا گیا وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو سکھایا گیا۔ اور بہت مشہور یہ دو آیتیں جو ہم لوگ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ نصیحتوں کے طور پر کہ سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم کفر مت کرو، ناشکری مت کیا کرو، بلکہ شکر ادا کیا کرو اور مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بلکہ ایک جگہ حدیث میں آتا ہے میں تم سے بہتر رفیقوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہا کرو۔ یہ نیکسٹ آیت ہے، آیت نمبر 153، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت 154 جو ہے یہ شہیدوں سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، یہ مت کہا کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص کے دل میں شہادت کی عارضی نہ ہو وہ منافق ہے۔ شہادت کی آرزو مومن کے دل میں ہونی چاہیے، بلکہ ایک جو حسن حسین آپ کو پتہ ہوگا ایک ہے وظائف کی کتاب بڑی مشہور، اس میں حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ بھی یہ دعا مانگے کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا من فی سبیلک وجعل موت ببلد رسولک، اے اللہ مدینے کی راہ میں مجھے موت عطا فرما، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اتنا محبوب تھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس سے ہو سکے اسے چاہیے کہ مدینے میں مرے، اتنا ان کی یعنی اپنی خواہش بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری ضرور کرے گا کہ مدینے میں ہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام تو ہوتے ہی ارد گرد تھے، لیکن وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ تو یہ بڑی ضروری دعا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا تو انشاءاللہ وہیں پر تدفین ہو جائے گی، وہیں پر شہادت کی موت مل جائے گی، ایمان، اخلاص اور ادب کے ساتھ۔ تو اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ شہادت کی موت مانگا کریں، پھر بستر پر بھی اگر موت آئی تو شہادت ہی ملے گی۔ تو اس طرح کی حدیثیں بھی شمار ہیں۔ اور آیت نمبر 146 جو ہے یہ تو ہو گئی ہے، آیت نمبر 154 پہ آ جاتے ہیں اب ہم لوگ، آیت نمبر 154 ہی کر رہے ہیں نا ابھی۔ تو اس آیت کے لیے کہا جاتا ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں کہ غزوہ احد میں جو صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں اور بڑی بے دردی کے ساتھ ہوئیں، عبداللہ بن سنان رضی اللہ عنہ کو اور ڈفرینٹ صحابہ کرام کو ان کے ڈفرینٹ حصوں سے پہچانا گیا۔ تو کافر کہتے تھے کہ یہ لوگ تو اپنی زندگی ہار چکے ہیں، محروم ہو چکے اپنی زندگی سے، نعوذ باللہ۔ تو یہ آیت اتری کہ جو شہید ہو گئے ہیں اللہ کی راہ میں، جو مارے گئے ان کو تم مردہ نہ کہو، تمہیں شعور نہیں ان کی زندگی کا۔ اور سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی شہید ہے، تو شہید گواہ کو کہتے ہیں ایکچولی، تو یہ گواہ ہیں، اور یہ شہید بھی اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بھی شفاعت کرنے والوں میں ہوں گے۔ تو اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اگر ہم کربلا کا واقعہ دیکھتے ہیں تو اس میں کتنی چیزیں انوالوڈ ہیں کہ اس میں مالوں سے بھی، جانوں سے بھی اور بھوک سے بھی۔
تو وہ قربانی ہی قربانی. اور اگر وہ واقعہ ایسا ہے کربلا کا کہ اگر یہ اپنے کورس میں شامل کر دیں، ایک اقبال کو شامل کر دیں، اور ایک یہ واقع کربلا اور سیرت کی چیزیں جو پچھلے گورنمنٹ نے شارد کی تھیں وہ اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ لوگ خودکشی نہ کریں حالات سے. ہاں ٹھیک ہے، حالات سے مجبور ہو کے جو خودکشی کرتے ہیں بھوک کی وجہ سے، تو گناہ تو جاتا ہے حکومت کے اوپر کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، لیکن بہرحال پھر وہ سوچے نہیں، کیونکہ جو حالات کربلا والوں پہ گزر گئے وہ حالات تو ایسے تھے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش ہم میں سے کسی پہ کوئی آزمائش نہ ڈالے. ہم لوگ ان میں سے نہیں ہیں جو اتنے پورے اترے کسی اس پہ آزمائش پہ. اور پھر اگلی آیت میں یہ آ جاتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ یہی صبر کرنے والے جو ہیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کا مال ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. وہی تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ گھر ہمارا، ہماری چیزیں ہماری، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، اصل میں سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کو یہ ہمیں دے دیا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا تو بتا کے بھیجا تھا کہ ہم کچھ مقررہ مدت تک آپ کو بھیج رہے ہیں، اس کے بعد واپس بلا لیں گے. جیسے یہ ہے بس ہم لوگوں کا تو ایک کانسیپٹ ہے کہ بس موت کے وقت، اور یہ تو یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز آپ کی کھو گئی، آپ کے ساتھ آپ وہ چیز آپ کو نہیں ملی، تو بھی آپ یہ پڑھیں. بے شک بے شک، یہ بھی چیزیں یہی ہے نا کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی بالکل. اگر چلی گئی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر واپس آنی ہوئی تب بھی واپس بھی آ سکتی ہے، لیکن اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی. بے شک. پھر صفا مروہ کا آ جاتا ہے کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اور یہ آیت وہاں پر صفا پہاڑی پہ لکھی ہوئی بھی ہے اور وہاں پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، بڑا خوبصورت لگتا ہے. اور پھر آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ہماری کھلی نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں 159، اس کے بعد کہ ہم نے ان کو اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے تو انہی لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے. اور یہ جو تحویل کعبہ کا ذکر ہے یہ بھی تمام کتابوں میں اس کا ذکر موجود تھا کہ وہ جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے 2 قبلوں والے ہوں گے. یعنی کیا کیا کچھ تھا، ان کے اوصاف، ان کا کردار اور ان کا شام یعنی سفر، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر کے ہر کتاب میں اس کا بتا دیا تھا. مگر جو توبہ کر لیں، آیت نمبر 160، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. آگے ہم چلتے ہیں کہ آیت نمبر 156 پر آ جائیں، کیونکہ بیچ میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا، اللہ تعالیٰ کی جو سماوات والارض بنائے ہیں ان کا ذکر ہے آیت نمبر 164 میں، کہ کیسے جہازوں کشتیوں کو سمندروں میں دوڑایا ہے اور وہ نفع کمانے کے لیے لوگ کو اٹھا کے چلتی ہیں، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، اور بارش کے فائدے، اور وہ سارا ایک بہت خوبصورت آیت ہے کہ جس میں ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا ہے. اور آگے آ جاتا ہے آیت نمبر 165 کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں من دون اللہ، جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت جیسی محبت ان سے کرتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے بہت ہی زیادہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا تو جان لیں گے کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے. اب یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جب من دون اللہ آتا ہے تو یہاں پر اولیاء اللہ کو ڈال دیا جاتا ہے. آپ اگر بعض لوگوں کے ترجمے پڑھیں یا ان سے سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں اور وہ جو ہے وہ شرک ہے، وہ غیر اللہ ہے. تو وہ غیر اللہ اس لیے نہیں ہے، یہ بتوں کے حق میں آیتیں آئیں کیونکہ وہ بتوں کا نام لے کے قربانیاں کیا کرتے تھے، کلمہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اپنے بت کا نام ڈالتے تھے قربانی کے وقت پہ. اور اس کے علاوہ وہ جتنی بھی منتیں اور کرتے تھے مانتے تھے وہ سب اپنی بتوں ہی کے آگے رکھتے تھے اور بتوں ہی سے مانگتے تھے. جب اولیاء اللہ کا ذکر آتا ہے تو اولیاء اللہ سے ہم مانگتے نہیں ہیں بلکہ اولیاء اللہ کا کو وسیلہ بناتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے ہماری زندگی میں دنیا میں کوئی کام پڑتا ہے تو ہم اس سے، اگر ہمیں کوئی کام ہے، ہماری گاڑی چوری ہو گئی ہے تو ہم پولیس ڈپارٹمنٹ پہ جو ان کے قریب ہے بھائی ہم ان کے بات کریں گے کہ بھائی آپ ذرا بات کر لیں، آپ بھی ان کے ساتھ قریبی ہے تعلقات ہیں تو آپ ان سے بات کر لیں، کچھ معاملہ ہو جائے گا. تو ہم اللہ سے بھی ناطہ جوڑتے ہیں. تو وسیلوں، آگے آیت بھی آتی ہے کہ وسیلے تلاش کرو، تو وسیلے ہیں یہ، اور وسیلوں کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. پیچھے ہی آ رہا تھا ابھی پچھلی سورہ میں، پچھلی پارے میں، کہ یہ یہودی ہی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے زمانے جاہلیت میں دعا مانگا کرتے تھے فتح و کامرانی کی، اور ان کو فتح ملتی تھی.
اور جب وہ تشریف لے آئے تو حضرت معاذ اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے کہ تم کیا کافر ہو گئے اور ہم مسلمان ہو گئے، تو یہ کیا ہو گیا؟ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یوز کر کے ان کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ محترمہ تھیں، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی بہت محبوب رکھتی تھیں بیٹوں کی طرح، اور وہ بھی ان کو سگی ماں کی طرح چاہتے تھے، خیال بھی بہت رکھتی تھیں۔ ان کو جب دفنانے کا وقت آیا تو پہلے تو انہوں نے ان کی قبر میں لیٹے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو لیٹ کے دیکھا ہے۔ اب جب لیٹ گئے اس قبر میں تو کیا عذاب آ سکتا تھا؟ وہ جب باہر نکلے اس کے بعد ان کو اتارا گیا ہے، اور پھر دعا کیا مانگے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما تمام مجھ سے پچھلے انبیاء کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے۔ تو یہ وسیلے 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 یہ ہر جگہ جو ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی ہم نشینی چاہتا ہے اسے چاہیے اولیاء کی ہم نشینی اختیار کرے۔ اور من دون اللہ سے مراد جو لیا جاتا ہے وہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح سے سمجھا جاتا ہے قرآن پاک کو، کہ جو بتوں کی حق میں آیتیں آئی تھیں وہ اولیاء اللہ کو اس کو غیر اللہ بنا کے تو پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ اگر سبھی ہم دیکھو ماشاءاللہ عام زندگی میں ہر جگہ ہم درس پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں نا، وہ بھی وسیلہ ہے نا، وہ وسیلہ، تو پھر اولیاء اللہ کو ہم وسیلہ کیوں نہیں؟ اصل میں ان سے بھی تو ہم علم ہی تو حاصل کریں گے نا، علم بھی حاصل کریں گے، اور وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے ان کو کیا کیا دیا؟ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ پھر اللہ کی قدرت نبی کے ہاتھوں سے ہو تو وہ معجزہ ہوتی ہے، وہی اللہ کی قدرت اولیاء کے ہاتھ سے ہو تو کرامت ہوتی ہے۔ اور یہ اولیاء جو ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض ملے ہیں، یہ درجات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے جانشین تو اولیاء ہی ہیں نا، اولیاء نے ہی سارا دین پھیلایا ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں تو کیونکہ ہمارے ابو کے پیر صاحب رہتے بھی تھے ہماری پیدائش سے پہلے تک، تو وہ وہیں تھے، اور ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ ان گج وہاں پر میاں والی میں ایک میجر صاحب تھے، میجر حامد، شاید میں نے بتایا بھی ہوگا پہلے، ان کے ہاں رہتے تھے، ان کی بہت بڑی حویلی تھی وہاں پر، تو ان کے بچے اس وقت چھوٹے تھے، اور حویلی اس طرح کی تھی، بیچ میں بڑا سا دالان، ادھر کمرے، چاروں طرف کمرے، تو ایک کمرے میں وہ پیر صاحب جو سید صاحب ہم لوگ کہتے ہیں، سید نور الحسن رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی جو میجرانی کہتے تھے ان کی مسز کو، وہ اپنے بچوں کے ساتھ اکراس دا دالان دوسری سائڈ کے کمرے میں تھی، اور بچے نے پوچھا کہ ہمیں کیا فائدہ، ہم ان کی اتنی خدمت کر رہے ہیں۔ ابھی یہ بات اس کی زبان سے ادا ہوئی تو کال آ گئی میجرانی کو بلاؤ، وہ ڈرتے ڈرتے گئیں کہ یہ انہوں نے ایسے وقت پہ بلایا ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ جو سیدوں کی خدمت کرتے ہیں، جو سیدوں پر کے کام آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا وسیلے کے لحاظ سے نا بہت بڑی حدیث ہے، بلکہ حسن حسین جو ہے اس میں یہ چیز میں نے ابھی گروپ میں بھی ڈالی تھی، وہ دعا نمازی حاجات کا طریقہ ہے حسن حسین میں، اس میں ساری حدیثوں سے انہوں نے نکالا ہوا ہے۔ تو اس میں ایک حدیث یعنی حدیث انہوں نے پوری کوٹ نہیں کی ہوئی، لیکن وہ دعا ڈالی ہوئی ہے۔ اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا گیا۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، نابینا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے کہ میں اپنی بینائی واپس، دعا کیجئے بینائی واپس آ جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر چاہو تو صبر کر لو تو بہتر ہے، ورنہ میں دعا کا تمہیں بتا دوں۔ ان کا کہ بس آپ دعا کیجئے، کرنے کہ اچھا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ تم خود دعا کرو اور تمہیں جو ہے وہ پتہ چل، یعنی تمہاری بینائی واپس آ جائے، دعا قبول ہو جائے، تو میں آپ کو بعد میں دکھا دوں گی۔ تو وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنی اس حاجت کے لیے، اور تیرے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ پھر آگے ورڈ آتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سفارش سے میں یہ چاہتا ہوں، آپ مدد فرمائیں۔ اس طرح کے ورڈز ہیں اس کے، وہ ایگزیکٹلی جو ورڈز ہیں وہ آپ کو بعد میں اس میں دکھا دوں گی، گروپ میں بھی ڈلا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے، یعنی ان کو بھی ڈائریکٹ ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اب یہ آپ حدیث کسی کے آگے پیش کریں، وہ کہے گا کہ وہ تو ان کی یعنی ظاہری طور پر موجود تھے۔ اب کچھ عرصے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر وصال فرما گئے تو حضرت عثمان اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ایک اور شخص تھا، اس کو حضرت عثمان اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا تھا، اور وہ ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی تھی، اور وہی صحابی جو بینا ہو چکے تھے حضرت عثمان بن حنیف اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بتایا 2 رکعت نماز حاجات پڑھو اور یہ دعا مانگو جس میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب سے متوجہ ہوتا ہوں اپنی اس ضرورت کے لیے، یہ دعا بتا دی۔ وہ انہوں نے پڑھی
اب تو وہ پردہ فرما چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا پڑھی اور فوراً ان کے حالات بن گئے اور وہ ان سے ملاقات ہو گئی. مطلب یہ چیزیں، وسیلہ ہی ہر جگہ کام آتا ہے، اور وسیلے کے بغیر ہماری یہ دنیا بھی نہیں چلتی، کیونکہ ہم کوئی کہتے ہیں روٹی تک ہم نہیں ڈال سکتے وسیلوں کے بغیر. کون وہ گندم اگاتا ہے، گندم کے بیج کوئی ڈالتا ہے، گندم کٹ کے آتی ہے، وہ پستی ہے، یہ سارے کام ہم خود نہیں کر سکتے. دنیا بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر وسیلوں کے دنیا چل جاتی، وہ چاہتا منو سلوا بھی اتر جاتا، وہ چاہتا تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہر ایک کو اسی طرح پیدا کر دیتا، وسیلے بنا دیے کہ شادی ہوگی پھر اولاد ہوگی. تو یہ سارا وسیلے ہی سے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے نزدیک دجال کے زمانے میں تشریف آوری ہوگی ان کی ممبر اس پہ مینار پہ مسجد کے، اور وہاں تک تو وہ ایسے ہی آ جائیں گے. آگے لوگوں سے کہیں گے اب سیڑھی لاؤ، لوگ کہیں گے وہاں سے آپ یہاں تک ایسے ہی آ گئے تو اب آپ کو کیا ضرورت ہے، اب میں عالم اسباب میں آ گیا ہوں. یہ تو سب اسباب کی دنیا ہے، یہاں سبب چاہیے. تو یہ ایک حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور جو میرے بندوں کے ساتھ مجلس یاد کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بھی حدیث کے ورڈز ہیں، جو میرے اولیاء سے محبت رکھتا ہے میں اس سے محبت مجھ پر واجب ہو جاتی ہے، اور جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں وہ، اور جو میری خاطر ایک دوسرے سے دوری اختیار کرتے ہیں. تو کہتے ہیں نا اگر بغض رکھنا ہے تو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو. جیسے ڈفرینٹ کی قادیانی وادیانی، ہم ان کے ساتھ اچھا نہ سوچ سکتے نہ ہم ان کو برداشت کر سکتے ہیں. یہ اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان سے ہمارا بغض ہے اور محبت ہے تو ہم سب آپس میں ملتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. اور ایک عالم یہ بتا رہے تھے کہ جب روحیں آسمانوں میں تھیں، ابھی عالم ارواح میں تھیں، تو عالم ارواح میں جو لوگ ایک دوسرے سے ملے تھے اور ان کی آپس میں فرینڈشپس تھیں، دنیا میں بھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے جلدی گھل مل جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہوتا ہے نا کہ ہمارا دل آپ کے ساتھ بڑا لگ رہا ہے، تو ان کی عالم ارواح میں دوستی رہی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں رہی ہے. عالم ارواح تو وہ ہے پیدائش سے پہلے کا، بعد میں تو عالم برزخ میں جائیں گے. تو دنیا میں جو ایک دوسرے سے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کہیں دیکھا ہے، ارے آپ کو تو میں دیکھا ہوا لگ رہا ہے، آپ سے مل کے بڑا اچھا لگا، ایک خاص انسیت فیل ہو رہی، وہ ایکچولی عالم ارواح میں بھی کہیں ایک دوسرے سے رہے ہیں تھرو. اب آگے یہ والی بھی ہو گئی جو غیر اللہ سے ریلیٹڈ تھی، اور وہ لوگ یہ کام کیا کرتے تھے اور قربانیاں بھی دیا کرتے تھے، تو انہی کے لات منات اور عزا کے نام کی قربانیاں دیا کرتے تھے. اچھا اب آگے دیکھیں تو آگے آ جاتا ہے آیت نمبر 168 میں کہ اے لوگو زمین کی چیزوں میں سے جو حلال پاکیزہ کھاؤ، شیطان کے راستے پہ نہ چلو، اور شیطان تمہیں بدی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی نسبت وہ کچھ کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو، تو ایسا تم نہ کہو. آگے چلتے ہیں، آگے آ جاتی ہے آیت نمبر 170. یہی ہو گئی کہ اور جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی روش پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، چاہے وہ عقل نہیں رکھتے تھے. اچھا اب آگے 173 میں پھر وہ چیز آتی ہے جس پہ ایک غلط مسکنسیپشن دیا جاتا ہے. اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور پگ کا گوشت اور جانور جس پہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا وہ حرام قرار دیا ہے. اس میں بھی وہ ذبیحے لوگ ڈال دیتے ہیں کہ جیسے لوگ، میں نے بتایا نا غوث الاعظم دستگیر ڈالتے ہیں، جیسے بزرگوں کے نام پہ ذبیحے ہو گئے کہ ان کے نام کا ہے، تو لوگ اس کو اس میں ڈالتے ہیں کہ یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے، یہ حرام میں آ گیا. یہاں حرام کیا ہے؟ یہ وہی حرام ہے جو بتوں کا نام لے کے وہ ذبح کرتے وقت وہ بتوں کا نام لے. ہم بھی اللہ نہ کرے اگر کوئی ذبح کرتے وقت کسی ولی کا نام لے دے اللہ کے بجائے، تو ظاہر ہے وہ کہ وہ شرک ہوگا اور وہ حرام ہوگا. لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا. وہی بات آ جاتی ہے کہ قربانی کے زمانے میں سب یہی ٹرم یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس کے نام کی قربانی، اس کے نام کی قربانی ہوتی تو اللہ ہی کے نام کی، ثواب اس تک جاتا ہے. اسی طرح جو بزرگان دین کے نام کی قربانی لوگ کہتے ہیں یہ ان کے نام کا ذبیح ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اب اللہ کے بجائے نعوذ باللہ استغفر اللہ ان کے نام کا کلمہ پڑھ کے ذبح کیا جائے گا. ہوتا اسی طرح ذبح ہے، اور ثواب، نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے گا. تو یہی ہم لوگ اپنے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور یہی ہم جس کے لیے بھی قربانی ہوتی ہے، مرحومین کے لیے بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی اسی طرح سے ہوتی ہے. اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں پکارتا، اور ورنہ تو یہاں سارے مشرک ہی مشرک بستے ہوتے، نعوذ باللہ. اب آیت نمبر 179 دیکھیں.
آیت نمبر 179 ہے کہ اور قصاص تمہارے لیے، قصاص میں ہی زندگی ہے. اب قصاص کیا ہے؟ خون کا بدلہ خون ہے، یعنی قتل کا بدلہ قتل ہے، جس نے قتل کیا اس کو قتل کر دیا جائے. اور اس میں زندگی ہے. اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر قصاص کسی معاشرے میں نہیں ہوتا، یعنی قتل کا بدلہ قتل نہیں ہوتا، اس شخص کو نہیں وہ سزا ملتی، تو معاشرے میں برائی پھیلتی چلی جاتی ہے، لوگ عبرت نہیں پکڑتے. جبکہ اگر آپ 2-3 کو لٹکا دیں انہوں نے یہ کام کیا ہے، وہ لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں بھی سزا مل جائے گی. اسلام میں لوگ کہتے ہیں سزائیں سخت ہیں، کیوں ہیں؟ اس وجہ سے اسی وجہ سے ہے. اب وہ سزائیں سخت نہیں ہے تو کوئی حال ہے، یعنی اب یہ وہ سزائیں ہیں کہ اگر انسان ان سزاؤں کو سخت کہے تو اللہ کی فرمان کے اوپر ہمارا اعتراض ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے زیادہ محبت رکھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قصاص تمہارے لیے زندگی، قتل کے بدلے چور کا ہاتھ کاٹ دو. اب یہ سعودی عرب میں باقی چاہے جو بھی ڈفرینسز ہوں، لیکن وہ ایک سزا. جویلری کی دکانیں گولڈ کی کھلی رہیں گی، کوئی مجال ہے جو کسی کی کہ وہ اٹھا لے. تو جب تک سزا نہیں ہوگی، سزا کے بغیر تو معاشرہ چل ہی نہیں سکتا. تو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ دونوں بہت ضروری ہیں. اچھا، اب آیت نمبر 180 دیکھیں تو یہاں وصیت کا بتایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی قریب المرگ ہو تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور میں بھلے طریقے سے وصیت کرے. یعنی وصیت کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ وصیت. یہی ڈاؤٹ ہے کہ مطلب زندگی میں آپ کسی کے نام بھی کر دیں، مطلب اولاد میں میرے خیال میں تو کوئی بھی ماں باپ وہ بیلنس تو نہیں رکھتا، بیلنس کے ساتھ ہی، لیکن اگر زندگی میں آپ دیتے ہیں، لیکن زندگی کے بعد پھر تو جو جس طرح وراثت جو وراثت کا حصہ ہے وہ تو اسی طرح، اس میں تو آپ 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. اس میں ایک پورشن ہے 1/3 جس کو یعنی جو ہے جو مرحوم ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو لگوا سکتا ہے. اب وراثت میں دیکھو، وراثت میں اولاد کے ساتھ ساتھ بھتیجے ان سب کا بھی ہے، لیکن کہاں آج کل ظاہر نہیں ہوتا تو سب اپنی اولاد میں ہی ہوتا ہے. ہاں، وہ سچویشنز ہیں کہ اس میں باقاعدہ مسئلے ہیں پورے کہ کس سچویشن میں ایسا ہوگا کہ بھتیجوں کی طرف جائے گی. وہ ہر کنڈیشن میں نہیں جاتی، باقاعدہ اس کے مسئلے مسائل ہیں اور فتوے ہیں اس کے لحاظ سے کہ کس صورت میں وہ جائے گی دوسری فیملی میں. لیکن 1/3 حصہ جو اس کی وصیت وہ کر سکتا ہے نا، جو 1/3 حصہ ہے اس کے اوپر وہ اختیار رکھتا ہے، اور اس کے بارے میں جو وصیت کرے گا اس کو کوئی بدل دے تو وہ گناہ گار ہوگا. وہ 1/3 پورشن جو ہے. باقی تو وصیت جو اس کے علاوہ جو ہے وہ تو ڈکلیئرڈ ہے، اور اس کے علاوہ ایک وصیت زندگی میں ہی کرتے ہیں، حالانکہ کلیئر ہے نا وراثت تو کلیئر ہے. بیٹوں کا حصہ ہے، اتنا وصیت تو کہہ رہی نا، جو وصیت تو اس کے بارے میں ہو رہی ہے جو 1/3 اس کے اختیار میں ہے، جس میں سے بٹنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو پوری اس کی جائیداد ہے اس میں سے 1/3 اس کا ایسا ہے جس کو وہ اگر خیر کے کاموں میں دینا چاہے، کہیں بھی وقف بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے. باقی تو اس کا مال اسی طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگا جیسا اللہ تعالی نے فرمایا. اور بعض لوگ اس ڈر سے کہ ہماری بیٹیوں کو بعد میں کم ملے گا تو ابھی بیٹیوں کو زیادہ، یہ نیت یہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ محبت رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہی یہ ڈسٹریبیوشن لڑکیوں کی کم، بیوی کی اور کم اور بیٹوں کی زیادہ رکھی ہے، کیونکہ وہ ان کی بیٹی جب کسی کے گھر جائے گی تو اس کے بیٹے ہوں گے تو بھی وہاں، مطلب اس طرح سے جو ہے وہ، جبکہ بیٹوں نے پوری اپنی لائف اپنی فیملیز کو لک آفٹر کرنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے زیادہ محبت رکھتا تھا، وہ کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمیں اتنی زیادہ اس کے اندر جو ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہم پہلے اس نیت سے دے دیں پہلے کہ پھر بعد میں ایسا ہوگا کہ ان کو کم ملے گا، تو اس نیت سے نہ دیا جائے. باقی ہے کہ زندگی میں جو گفٹ کے طور پر آپ دینا چاہیں، اور جہاں آپ نے بات کی کہ امبیلنس نہیں رکھتے، میجورٹی تو ایسی ہوتی ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی ایک رشتہ داروں میں ایک فیملی دیکھی کہ ایک بیٹے کو وہ نہیں دینا چاہتے کچھ بھی، اس کو سارے نکال رہے ہیں کہ تم نکل جاؤ، تمہارا حق نہیں ہے، تم خالی کرو، فوراً خالی کرو گھر. تو مطلب اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اس میں یہ کہ ایک صاحب نے اپنی بیگم کو، گھر جو تھا ان کا فیس بک میں، انہوں نے اپنی بیگم کے نام کر دیا کہ بیگم نے خاموشی سے وہ گھر بڑے بیٹے یا نمبر 2 بیٹا تھا یا بڑا بیٹا، اس کے نام پورا اس کے نام کر دیا، اور جب ظاہر ہے، اور جو دوسرا بیٹا ہے اس کے بیچارہ، اور باپ کو اسی بیٹے نے رکھا ہوا ہے جس کو نہیں دیا. تو یہی ہے نا کہ یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ اگلے والوں نے اس کی ڈسٹریبیوشن صحیح کرنی ہے، اور ورنہ یہ بڑی
عذاب ہے. یعنی انسان کماتا خود ہے، چھوڑ کے اگلے کے لیے جاتا ہے، اور اس کے بعد اس طرح کی ڈسٹریبیوشن ہو تو اور یعنی اب مجھے ماں پہ بھی تو حیرت ہے ہاں کہ وہ ایک کو کیوں دے رہی ہے. آپ سب بچوں کو جو ہے آنکھ کرنے کا کوئی تصور اسلام نے نہیں دیا. نہیں بالکل. اب آیت نمبر 182 دیکھیں تو اس میں یہی آ رہا ہے کہ پس اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے سے کسی کی طرفداری یا کسی کے حق میں زیادتی کا اندیشہ ہو اور پھر وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. 183 دیکھیں. اب یہ وہ والی آیت آ گئی روزوں کی فرضیت کی کہ تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور ہم لوگوں کے لیے تو یہ آسان رکھے گئے 1 مہینے کے روزے. پچھلی امتوں پر 2 مہینے کے لگاتار روزے ہوتے تھے، اور یہ گنتی چند دن کی ہے. یہ 184 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ چند دن کے ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، سفر پر ہو، تو دوسرے وقت میں اس کی گنتی پوری کر لے، اور اگر جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے. اب یہاں پہ ایک ویسی حدیث یاد آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ظاہر وہ صحابی ہی کہا جائے گا ان کو، وہ تشریف لائے، بہت ہی مسکین، بہت ہی غریب تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں جو ہوں گناہ کر بیٹھا ہوں روزے کی حالت میں، اور روزہ میرا ٹوٹ گیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم 2 مسکینوں کی آ رہا ہے نا کہ ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ جو ہے تو وہ ہاں. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو. ان کا تو میں نہیں رکھ سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے، تو مجھے 30 دن کے روزے پورے نہیں ہو پا رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا اچھا تو پھر ایسا کرو کہ غلام آزاد کرو. اس نے کہا غلام میں تو پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں غلام کہاں سے آزاد کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مسکینوں کا وہ کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو سب سے بڑا تو مسکین میں ہی ہوں مدینے میں. تو انہوں نے پھر ان کا اچھا تم سائڈ پہ بیٹھ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ غصہ کیا نہ کچھ کیا، انہوں نے کہا سائڈ پہ بیٹھ جاؤ. اتنی دیر میں ایک ٹوکرا آیا کھجوروں کا بھرا ہوا. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جو کہہ رہا تھا میرے پاس کچھ نہیں ہے فدیہ دینے کو؟ تو وہ اس کو بلایا، کہنے لگے کہ یہ تم لے جاؤ اور اس کو مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو. ان کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سب سے زیادہ غریب تو میں ہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ اتنا مسکرائے کہ ان کے دندان مبارک نظر آنے لگے. فرمایا جاؤ تم خود کھاؤ اور اپنے بچوں بیوی بچوں کو کھلاؤ. اب یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنسیشن اس کو دیا، باقی تو کسی کے لیے کنسیشن نہ اس وقت تھا نہ آج ہے، کیونکہ آ گیا 60 مسکینوں کا کھانا کھلانے کا. تو جو توڑ بیٹھے ہیں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اختیار کتنا ہے. انہوں نے کہا، وہ بھی اللہ کی رضا سے ہی کہا، اللہ ہی کے حکم سے انہوں نے کیا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کتنا دیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ لے جاؤ آپ. اور وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، وہ صرف انہی کے لیے تھا، نہ پہلے کسی اور کے لیے تھا نہ بعد میں. آج بھی کوئی اس کو کوٹ نہیں کر سکتا کہ ان کو کر دیا تھا تو ہم بھی یہی کریں گے. تو یہ چیزیں ایک سے ایک نا بات. جیسے روزے جو چھوٹے روزے ان کا ہم دے سکتے ہیں نا، ان کا جو جن کو پتہ ہے کہ ہم نہیں رکھ سکیں گے، ہاں جن کو یہ پتہ ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم روزے رکھ سکیں گے، تو وہ تو پھر روزے ہی پورے کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن وہ فدیہ دیں گے 60 مسکینوں کا کھانا، اور وہ یا پیسے جو بھی ہیں وہ دیں گے جن کو اتنا بڑھاپا اور ایسی حالت ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اب ہم ٹھیک ہو بھی گئے نا تو ہم روزے رکھنے کے قابل نہیں ہوں گے. اس صورت میں ہے وہ فدیہ. اب رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا، تو قرآن پاک جو ہے آپ کو پتہ ہے لوح محفوظ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرسٹ ڈے ہی لکھ دیا تھا نا، وہاں تو یہ رکھا ہوا تھا قرآن پاک. یہ جو نازل ہوا ہے یہ 27 رمضان المبارک کو پہلے آسمان میں بیت العزت جگہ ہے وہاں پر اتار دیا گیا 27 رمضان المبارک کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ 23 سال تک وہی آتی رہی. 23 سال تک یہ جو شعبان کی 15ویں شب ہے نا، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں بیت العزت سے پہلے آسمان تک جتنی وہی ایک سال کی ضرورت ہوتی تھی وہ اتار دی جاتی تھی پہلے آسمان تک. وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے، کیونکہ پہلے آسمان پر تمام تقدیریں، تمام لوگوں کے مرنے والوں کے اور پیدا ہونے والوں کے رزق، یہ سب ایک سال کا جو بجٹ ہے وہ آسمان دنیا پر نازل کر دیا جاتا ہے. یہ ایک سال کا، اس 15 شعبان سے اگلے 15 شعبان کا. اسی لیے روزہ رکھنے کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے سے ہوں. شعبان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس مہینے کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. یہ مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس مہینے میں وہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میری اجل کا وقت آئے تو میں روزے سے ہوں، نام لکھا جائے تو میں اس طرح سے. تو یہ جو ہے 23 سال تک یہ سارا کا سارا یہ ہوتا رہا.
تو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ 182 میں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں میں نزدیک ہوں پکارنے والے کی، پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، وہ مجھ پر میری فرما برداری اختیار کرے، میری بات پر پختہ یقین رکھے۔ آگے وہی 187 کی آیت ہی ہے جس کا ہم لوگ نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے کہ اگر تم گناہ کر بیٹھو اور حدود توڑ بیٹھو تو یہ تم کیا کرو، لیکن ادھر یہ جو ایک امپورٹنٹ چیز آ رہا ہے نا، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، یہ ہسبینڈ اور وائف کا جو رشتہ بتایا جا رہا ہے۔ اور لباس کیا کرتا ہے؟ پوری باڈی کے ایب کو چھپا دیتا ہے۔ آپ جب کور اپ ہو جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کے ایب بھی کسی کو نہیں پتہ چلتے، تو جب جس طرح پوشاک ایک شخص کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، اس کی جو فزیکل عیب ہوتے ہیں، اسی طرح میاں اور بیوی کا رشتہ ہے کہ ان کو اصولاً ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا چاہیے۔ بعض جگہوں پر ہوتا ہے کہ شوہر اپنے گھر والوں کو اپنی بیوی کا بتا رہے ایسے ایسے کرتی ہیں، ایسے ایسے کرتی ہیں، بیوی اپنے گھر والوں کو اپنے شوہر، تو یہ جو ہے بہت زیادہ اس میں کیئرفل رہنا چاہیے۔ اور شوہر کی ویسے بھی ایک حرمت الگ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور شوہر کو بیوی کی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں ہر جگہ اس کے اگر کوئی عیب ہے بھی تو باقی کوئی اچھائی بھی ہوگی تو میں اس کو چھوڑ دوں، تو ایک دوسرے کے جو ہے خیال رکھیں، ان کے ادھر ادھر نہ بتاتے پھریں عیب۔ اب رشوت کا ذکر آ گیا 188 آیت میں کہ تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو اور بطور رشوت حاکموں تک نہ پہنچایا کرو۔ اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے چاندوں کے بارے میں آپ سے دریافت کرتے ہیں 189 آیت میں، تو آپ فرما دیجئے کہ یہ ماہ حج کے تعین کے لیے علامتیں ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اگلی آیتوں پر کہ 190 میں دیکھیں تو اور اللہ کی راہ میں ان سے دفاعاً جنگ کرو جو تم پر جنگ مسلط کرتے ہیں، مگر حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جتنا انہوں نے کیا ہے اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ بالکل نہ کرو۔ پھر آگے 195 پہ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو۔ پھر حج اور عمرے کے سارے جو ہیں مسائل آ گئے 196 میں، اس کو ہم لوگ نہیں ڈسکس کرتے کہ حلق تم کب کراؤ، کسی کو مسئلہ ہو کوئی بیماری ہو تو وہ حلق اگر پہلے بھی کرا لے قربانی سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر 197 میں بھی سارا حج کا ہی آ رہا ہے کہ جو حج کا سوچ لے وہ حج کے لیے جائے، لازم کر لے، تو حج کے دنوں میں وہ کیا کیا کیئر کرے احرام کی حالت میں۔ پھر یہ سارا کا سارا جو ہے وہ 198 میں بھی یہی ہے کہ تم اس بات میں پر کوئی گناہ نہیں اگر تم زمانے حج میں تجارت کے ذریعے اپنے رب کا فضل تراش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اس کے بعد خوب بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور آیت نمبر 200 میں ہے کہ پھر تم جب اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو منا میں اللہ کا خوب ذکر کیا کرو اور زیادہ شدت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور منا کا ماحول کیسا لگتا ہے؟ ایک الگ ماحول ہے۔ ہمارے ابو جب منا یعنی وہ تو اپنی وہ میموری وغیرہ سب ان کی کھو چکی تھی، لیکن جب اس سے آتے جاتے تھے نا، جیسے ان کو ٹیکسی میں لے کے ہاسپٹل جا رہے ہیں، کہتے کہ یہ تو منا کے پہاڑ ہیں، مکے منا کے، کہنے لگے کہ آپ کو بھی وہ سب نظر آ رہے ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجر علیہ السلام، یہ سب یہاں نظر تو آ رہے ہیں، آپ کو نہیں نظر آ رہے؟ کہنے نہیں مجھے تو نہیں نظر آ رہے، کہنے حیرت ہے مجھے تو یہ لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ مطلب یہ وہ کسی اور اس میں تھے، وہ کچھ اور لوگوں کو دیکھتے تھے، کہتے کہ زور سے درود شریف پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، خود ہی زور سے، پھر خاموشی چھا گئی بہت، پھر کبھی کہہ رہے ہیں کہ کھڑاووں کی آوازیں آ رہی ہیں، لکڑی کی ہوتی تھی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تو یہ حالت ان کی وہاں پر جو ہوتی تھی نا، تو وہ منا کا دیکھتے ہیں تو ابو بھی بہت یاد آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو حج کرایا ہے، ماشاء اللہ۔ انہوں نے پہلے حج کیے ہوئے کیا ہوا تھا یا پہلا اور آخری ہی حج تھا یہ، اس کا بالکل اور حج سے پہلے بھی انہوں نے 3-4 سال پہلے کہ تمہیں بلایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ حج کا پاسپورٹ بنوا لو، 3 دفعہ مجھ سے کہا ہے کہ حج کا پاسپورٹ بنوا لو، تو پاسپورٹ بنوایا پھر ان کا، پھر اب ہم لوگوں کے ساتھ گئے، تو بہرحال اچھا۔ اب آگے جو ہے
آگے 203 آیت ہے کہ اور اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں خوب یاد کیا کرو، پھر جس نے منا سے واپسی میں 2 ہی دنوں میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے اس میں تاخیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی کچھ لوگ ہم لوگ بھی ابو کی وجہ سے جلدی واپس آ گئے تھے کمپلیٹ کر کے، اور جو وہاں ٹھہرے تھے وہ سنت طریقہ ہے تو بعد تک ٹھہرتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے، پورا خالی ہوا ہوا ہوتا ہے. اور وہاں پر جو مسجد خیف ہے نا وہاں پہ مینا میں، اس میں کہتے ہیں 70 انبیاء یا 700 انبیاء مدفون ہیں. یعنی اگر آپ مطاف کا پڑھیں تو مطاف میں حضرت ہود علیہ السلام بھی دفن ہے، اور جو حتیم کعبہ کا ایریا ہے نا، اس میں جو دیوار کھڑی ہوئی ہے کعبے کی دیوار، اس دیوار کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ السلام کی قبریں بھی ہیں. اور حجر اسود کی طرف جائیں تو حضرت ہود علیہ السلام، یعنی یہ تو اتنے ہیں، 7 نظر نہیں وہ اندر ہیں بالکل. اور یہ یہاں مطاف میں صرف یہی نہیں ہے، 700 تک کا آتا ہے فگر، کہ وہ لوگ جنہوں نے، یہ تو کتابوں میں تھا نا نبی آخر الزماں آئیں گے اس خطے میں آئیں گے، تو اولیاء اور انبیاء جن کے نام بھی نہیں ہیں وہ سفر کر کر کے دور دراز کے علاقوں سے مکہ اور مدینہ آئے، وہیں سیٹل ہو گئے کہ ہم نہیں دیکھ سکیں گے تو ہماری اولادیں دیکھ سکیں گی، ورنہ اگر ہم نہیں بھی دیکھ سکیں گے تو ان کی امت کے حاجی ہمارے اوپر سے گزریں گے. یہ سوچ کے وہ وہاں پر رہے اور وہاں پر انہوں نے زندگیاں گزاری، اور اس وقت تک خانہ کعبہ کا اتنا بڑا تو مطاف نہیں تھا نا، وہیں بہت سارے دفن ہوئے ہوئے. تو یہ تو ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہم لوگ کس طرف سے گزر رہے ہوتے ہیں، کون کون ہے. یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا یہاں ہے، منزل قدم قدم پر. اور آیت نمبر 208 دیکھیں ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جائے. ہم لوگ پورے داخل نہیں ہو پاتے. ہم سب اپنی طرف دیکھیں تو ہم میں سے پورے داخل ہونا جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہی ڈیمانڈ ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو. آیت نمبر 213 دیکھیں کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے، پھر ان میں اختلافات رونما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھی بھیجا، ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجیں تاکہ وہ فیصلہ ہو جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اچھا، اب یہ جو ہے نا آیت نمبر 207 پیچھے رہ گئی ہے کہ اور پہلے تو ان کا ذکر ہے جو غرور والے ہیں اور کافروں کا ہے. آیت نمبر 207 میں ہے کہ اس کے برعکس وہ لوگ، ایسے لوگ بھی ہیں، لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے. یہ آیت جو نازل ہوئی نا، یہ آیت نازل ہوئی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. جب انہوں بڑے مالدار تھے، یہ جب ہجرت ہوئی تو مدینہ یہ بھی جانے لگے، سارا مال چھوڑ دیا، اور مال چھوڑ کے ایک جگہ انہوں نے دفن کر دیا، اور یہی سوچ کے کیا کہ اسلام کے کام آئے گا بعد. اور جب نکلے تو کفار نے روک لیا، تو کفار کافی طاقتور بھی تھے. آپ نے فرمایا میں طاقتور ہوں، تلوار اور تیر چلانے میں ماہر ہوں، مجھ سے نہ اور تم سے زیادہ مضبوط ہوں، تم مجھے جانے دو. انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے فرمایا، انہوں نے جگہ بتا دی، جاؤ اس جگہ سے میرا سارا مال متا لے لو، تم لوگ لے لو. اور وہ وہاں چلے گئے مال ان کا لینے کے لیے. اور وہ جب اب دیکھیں یہ مکے میں تھے اور مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. جب آتے ہیں یہ مدینے میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کا استقبال فرماتے ہیں کہ، اور آقا علیہ السلام سے کہتے کیا ہیں، پوچھتے نہیں ہیں کہ کیا ہوا کیسے نہیں ہوا کیسے آئے، کہتے ہیں کہ بڑا منافع والا سودا کیا ہے. یہ غیب کا علم دیکھیں ان کا کہ وہ وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے منافع والا سودا کیا. یہ ان کے لیے ہے کہ وہ اپنا سارا کچھ جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 214. تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں ہوئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور جن کو ہم نے ہلا ڈالا. یہ جو ہے جنت میں داخل ہونا اتنا آسان تو نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق ہوتے ہیں وہ ضرور آزمائے جاتے ہیں. اور اس کے بارے میں پوری ایک روایت ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی، جو شہزادوں کی طرح پڑھے تھے، اور ہر روز ایک نیا جوڑا ہوتا تھا، اور ماں باپ ہر واری صدقے جاتے تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہوئے تو ان کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہا. انہوں نے اپنے والدین کو بتایا تو بہت ناراض ہوئے، گھر سے نکال دیا. پھر جب کئی عرصے کے کھانا پینا بند کر دیا، پھر جب وہ مدینے آئے ہیں تو چیتھڑوں میں آئے ہیں اور بالکل زرد رنگ، بالکل کمزور. لوگ حیران ہوتے تھے دیکھ کر، روتے تھے کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ تو نازوں میں پلے ہوئے شہزادوں کی طرح پلے تھے. تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو امتحان لیتی ہے،
اب اس امتحان میں وہی لوگ ہیں صحابہ کرام جو پورے اترے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اوپر ایسی آزمائش کبھی نہ ڈالے. آیت نمبر 219 دیکھیں کہ شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں تو ان کو فرما دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، مگر دونوں کا گناہ جو ہے نا نفع سے بھی بڑھ کر ہے. اور پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، فرما دیں جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو. پھر ایک حدیث میں آتا ہے جو ضرورت سے زائد ہو وہ اس کے حقداروں کو لوٹا دو، لوٹانے کا ذکر آتا ہے کہ وہ ان کا حق ہے. آگے 221 میں آتا ہے مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور اسی طرح مشرک اور یعنی آزاد لونڈی اس مشرک عورت سے بہتر ہے، آزاد مسلمان عورت جو لونڈی ہے. تو اسی طرح مردوں کا ہے. تو اب آج کل جو لوگ کرسچن سے شادی کرتے ہیں تو کرسچن تو آج کا شرک کرتا ہے، وہ تو ٹرینٹی کا تصور، وہ کراس کا نشان، وہ تو شرک کرتا ہے. تو وہ تو لازمی ہو جاتا ہے کہ اس کو پہلے کنورٹ کیا جائے، کیونکہ وہ کرسچن ویسا تو کرسچن نہیں رہا نا. ہاں اگر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی ٹیچنگز پہ چل رہا ہو تب تو وہ پکا سچا ہے کہ ایک اہل کتاب ہے، لیکن آج کا اہل کتاب تو بہت بدل گیا ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ آگے پھر طلاق سے ریلیٹڈ آیتیں آ رہی ہیں، ان کو ہم لوگ جو ہے اتنا پڑھیں یا نہ پڑھیں. آیت نمبر 228 اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرما دیا ہے. اور اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں 4 ماہ کی مدت ہے، پس اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں. یہ 1 طلاق 2 طلاق اور 3 طلاقوں کا ذکر ہے. ایک ری نکاح کا جو وہ ہے وہ کیا کہ مطلب اگر جیسے طلاق کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد تو ری نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ری نکاح تو اسی میں ری نکاح تو یہ ہے، یہی والی آیت ہے نا، جیسے یہ آ رہا ہے کہ اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں 4 ماہ کی مہلت ہے. اگر 1 طلاق دے دی تو 4 ماہ کی مہلت ہے، اس کے بیچ میں وہ یعنی جا سکتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ری نکاح 2 طلاقوں پہ ہے شاید، لیکن یہ مسئلے ایسے ہیں کہ ان میں ایگزیکٹلی جو ہے نا یاد نہیں ہوتی چیزیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپیرینس کرنے کا کوئی وہ نہ دے کسی کو بھی. لیکن اس میں پھر یہ آیت نمبر 230 آ گیا ہے نا کہ پھر اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لے. پھر وہ شوہر بھی طلاق دے، پھر وہ بھی یہ نہ ہو کہ پری پلانڈ ہے کہ جی اب اس یہ والی بات بہرحال کیونکہ دین کی بات ہے. اب دیکھو اگر کوئی ویسے کسی سے نکاح کر لے گی ٹھیک ہے تو وہ میاں اس سے خوش ہوگا تو اسے کیوں طلاق دے ہے نا. بالکل یہ تو پھر وہی ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم دوبارہ اس شوہر سے رجوع کرنا چاہتے اور یہ شرط ہے کہ حلالہ کیا جائے تو وہ تو اسی اس میں کیا جا سکتا ہے کہ بھائی پہلے سے آپس میں یہ ہو کہ بھائی ہم اس کی یہ کر رہے ہیں. لیکن ویسے مسئلہ کیونکہ جو اگر طلاق یافتہ عورتوں کو اجازت ہے وہ شادی کر سکتی، شادی کر لی دونوں آپس میں خوش ہے، میاں خوش ہے، بالکل. اور وہ پہلے والے نے غلطی کی نا، کیوں دی؟ تو یہ پری پلان نہیں ہونا چاہیے کہ اب وہ نکاح کریں گی پھر وہ اس کو بے وقوف بنائیں گی، اس کو پھر وہ ڈیورس لیں گی. یعنی وہ تو بیچارہ معصوم پھنس گیا نا کہ اگر اس کو نہیں بتایا ہوا، اور اگر بتایا ہوا ہے تب بھی یہ پری پلانڈ ایک چیز ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہے. اور اس سے پہلے جو ہے 1 طلاق کا اچھا آیت نمبر 229 میں آتا ہے طلاق 2 بار ہے. پھر یعنی پہلی مرتبہ کی جو 1 مرتبہ کی ہے نا اس میں تو 4 ماہ کے اندر بغیر نکاح کے ہی وہ رجوع کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آیت نمبر 228 بھی پڑھ لیتے ہیں اور طلاق یافتہ، اور یہ تو پڑھ لی تھی. آیت نمبر 229 طلاق 2 بار تک ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے زوجیت میں روک لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو چیزیں تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ اب ہمیں رشتہ زوجیت برقرار رکھتے ہوئے دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے. یعنی پھر وہ واپس بھی آ سکتے ہیں. پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کی اور سو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی کچھ بدلہ دے کر اس بندھن سے آزاد ہو جائے، پس تم اس کی حدود سے آگے نہ بڑھو. تو یہ سارا جو ہے، اور پھر اگر طلاق دے دی ہے 231 پہ تو وہ اپنی عدت پوری کرنے کو آپ پہنچے تو انہیں اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں اچھی طرح سے چھوڑ دو. تو یہ اسی وقت ہے جب یہ 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہوئی ہوں. اچھا
پھر آگے وہی طلاق کی ہی پورے ہیں احکامات. 232 میں بھی یہی ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچیں تو جب وہ شرعی دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائیں تو اپنے شوہروں سے نکاح کرنے کو مت روکو. پھر 233 اب اس میں ایکچولی کوئی جو مفتی ہوتے ہیں وہ ان آیتوں کو صحیح سے، کیونکہ یہ ہمارا وہ ہے نہیں کہ ہم فتویٰ اس میں دے سکیں، تو اس کو اور یہ کہیں 2 طلاقوں کا آ رہا ہے، کہیں 3 طلاقوں کا آ رہا ہے، کہیں 1 کا آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے 3 طلاقوں کے بعد تو سوائے حلالہ کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی. اچھا، پھر اس میں جو فیڈ کرانے کا ہے اس کا ذکر ہے کہ 2 برس تک ان کو پلایا جائے، اور ان کو کھانا پہنانا جو ہے وہ دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے، اور نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے، نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب سے. تو یہ باہمی رضامندی سے جب یہ چھڑانا چاہیں تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں، اور پھر وہ کسی اور سے بھی پلوا سکتے ہیں. اب یہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی آتا ہے نا کہ دائیاں آیا کرتی تھیں اور وہ لے جایا کرتی تھیں اور وہ پالا کرتی تھیں، تو یہ سارا سسٹم اس طرح سے چلتا تھا. اور پھر آیت نمبر 234 میں کہ تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن انتظار میں روکے رکھیں، پھر جب اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچیں تو جو کوئی شرعی دستور کے مطابق اپنے حق میں کریں، تم پر اس معاملے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے. پھر اور تم اس بات پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ ان کو عورتوں کو تم دوران عدت بھی ان عورتوں کو اشارت نکاح کا پیغام دے سکتے ہو. تو ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیوہ سے بلکہ زیادہ اس کو پریفر کیا گیا ہے. اچھا، اب 236 میں آتے تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم نے اپنی منکوحہ عورتوں کو ان کے چھونے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے بھی پہلے طلاق دی تو ایسی صورت میں مناسب خرچہ دے دو، وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق لازم ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق. اور اگر تم نے انہیں چھوڑنے سے پہلے طلاق دے دی اور درا کہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے تو اس کا مہر جو مقرر کیا تھا نصف دینا ضروری ہے. یہ سارے وہ ہیں جو مسائل سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے بعد پھر آپ 339 میں نماز خوف کا ذکر آ رہا ہے. اگر تم حالت خوف میں ہو یا تو کیا کرو، یا پیادہ ہو یا سوار تو نماز پڑھ لیا کرو. جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو انہی طریقوں پر اللہ کی یاد کرو، کیونکہ حالت خوف میں جنگ کے میدان میں بھی ہوتی ہے نا کہ 1 رکعت پڑھ کے پیچھے آ گئے اور پیچھے والے پھر آگے آ کے انہوں نے دوسری رکعت پڑھ لی اور ہتھیار ساتھ رکھے ہوئے ہیں. تو تم میں سے جو اچھا یہ سارے مسائل ہیں کہ ایک جم میں سے جو فوت ہو گئے ہوں اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے انہیں 1 سال تک کا خرچہ اور اپنے گھروں سے نہ نکالنے کی وصیت کر جائیں. پھر اگر خود اپنی مرضی سے نکل جائیں تو دستور کے مطابق جو کچھ بھی ہو وہ اپنے حق میں کریں، اس پر تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے. اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی مناسب طریقے سے خرچہ دیا جائے. اچھا، آگے آ جاتا ہے کہ یہ جو 243 آیت ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم الم تری الی الذین، الم تری کیا نہیں دیکھا آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے. اب یہ ایڈریس کس کو کیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. تو جب کسی سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں موجود تھا. یعنی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا وہ کیسے جھگڑ رہا تھا، یعنی پتہ چلتا ہے کہ وہ موجود تھا. اب جب کہا بار بار یہ آیتوں میں آتا ہے الم تری الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا. کہیں اس طرح کی بات آ رہی ہے کہ آپ کو معلوم ہے یا اس طرح سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کو، کیونکہ ان کا نور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور ان کے سامنے ہی ساری دنیا بنی. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی ان کے سامنے، تو ان کو تو سب کی خبر ہے. اور ظاہر اللہ کی عطا سے ہی خبر ہے، کسی کا اپنا ذاتی علم نہیں ہے. اللہ ہی کے علم میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا جتنا عطا فرمایا، جتنا اختیار چاہا عطا فرمایا. تو ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہا ہے کہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے انہیں حکم دیا مر جاؤ، سو وہ مر گئے، پھر انہیں زندہ فرمایا. یہ بنی اسرائیل کے ہی ذکر ہو رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانیاں کی، اور بنی اسرائیل پہ ایک دفعہ موت بھی طاری کی، پھر ان کو زندہ بھی کیا.
یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کا خیال رکھا اور ان کو بار بار جو ہے نا ان کو معاف کیا، لیکن وہ ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی جو نعمتیں ہیں نا، کثرت سے انبیاء ان میں بھیجے، ٹھیک ہے، دنیاوی خوشحالی ان کو بہت دی، عقیدہ توحید و رسالت بھی دیا، ایمان بھی ان کو دیا انبیاء کے ذریعے، فرعون کے مظالم سے نجات بھی دی، من و سلوہ بھی نازل کیا، اور ان پر ستم ڈھانے والوں کو بھی برباد کیا اللہ تعالیٰ نے۔ صحرائے سینا میں بے سر و سامانی کی حالت میں تھے تو بادل کا سایہ بھی کیا ان کے اوپر، پینے کے لیے پانی نہ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا، 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے پھوٹ پڑے۔ تو جارڈن میں ابھی جارڈن کی ذکر آئے گا، آپ نے وہ دریائے جارڈن بھی دیکھا، دریائے اردن جو ہے، اور دریائے اردن بھی ہوگا، وہ اس کے ساتھ ہی ہوگا، اس کا ذکر ابھی آئے گا آگے۔ اچھا، اب آگے یہ اینڈ پہ ہی ہے دوسرا سپارہ، ہاں شکر الحمدللہ۔ تو اب آگے آ جاتے ہیں آیت نمبر 246 247، یہ آگے جو آیتیں ہیں پوری سمجھیں، اگر ہم نے آیت ہی کو پڑھ لیا تو یہ کمپلیٹ ہے۔ اے حبیب، اب آگے پھر آ رہا ہے الم تر الی الملأ، یعنی کیا نہیں دیکھا آپ نے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا؟ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات 300 سال بعد کا ذکر ہے، یعنی ان کے وفات کے 300 سال کے بعد کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی 1000 یا 1100 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح سے دیا ہے کہ جب اچھا بنی اسرائیل میں نا ہمیشہ سے ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ٹائم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو حضرت سموئیل علیہ السلام یہاں تھے، ان سے انہوں نے فرمایا، ان سے انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی امیر مقرر فرمائیے، کہ اے اپنے پیغمبر سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اور نبی نے ان سے فرمایا، حضرت سموئیل علیہ السلام نے، کہ کہیں ایسا نہ ہو تم پر قتال فرض کر دیا جائے، تم قتال ہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ سو جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے۔ اب حضرت سموئیل علیہ السلام کو تو پتا تھا، نبی تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ قوم جو ہے نا بہت ہی انریلائبل ہے، یہ آگے جوش و خروش سے آتی ہے اور اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتی ہے، تو یہ کر نہیں سکیں گے، اور انہوں نے یہی کیا۔ عمالقہ جو تھے نا فلسطین عمالقہ نے چھین لیا تھا، اور ان سے تابوت سکینہ بھی چھین کے لے گئے تھے، اور وہ ابھی آتا ہے اس کی ڈسکشن میں تابوت سکینہ آئے گا۔ تو تابوت سکینہ بھی ان سے چھین لیا تھا، اور تابوت سکینہ وہ تھا جس کی وسیلے سے دعا مانگتے تھے فتح ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب تابوت سکینہ میں کیا تھا، یہ جو تھے اب یہ چاہتے تھے کہ ہم ان سے تابوت سکینہ بھی واپس لیں اور اپنا اقتدار بھی واپس لیں، اور عمالقہ قوم بڑی سخت تھی اور ان کے مظالم بڑھتے چلے جا رہے تھے، تو انہوں نے اسی لیے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک ایسا سپہ سالار، ایک ایسا سردار ہمیں عطا فرمائیں جس کی قیادت میں ہم یہ جنگ کریں۔ اب یہ جو تھے اللہ تعالیٰ کی وحی ان کے پاس آئی اور انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ طالوت نام کے جو ہے نا شخص، یہ تمہارے امیر مقرر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو، اب یہ ہتے سے اکھڑ کے کہنے یہ کیسے ہمارے امیر مقرر ہو سکتے ہیں، نہ تو یہ لاوی بن یعقوب کی اولاد میں سے ہیں جن کے ہاں نبوت نسل در نسل چلی آ رہی ہے، نہ ہی یہ یہود ابن یعقوب کی اولاد سے جن کے ہاں سلطنت پشت در پشت چلی آ رہی ہے، یہ تو عام سے شخص ہیں، ہم تو ان کو نہیں مانتے۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اتنی غلط ہے، تم لوگ کا معیار ہی غلط ہے، یہ علم اور دانش کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپوائنٹ کیا، یہ کسی عام انسان نے ان کو نہیں اپوائنٹ کیا، اس لیے تمہیں یہ ماننا پڑے گا۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام کو اپوائنٹ کیا گیا، ان کے لیے آتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ایسا ان کے یہاں کوئی اور تھا نہیں، اور اتنے لمبے تھے، قداور تھے کہ سب ان کے نا کاندھوں تک بھی نہیں آ پاتے تھے، اور یہ ایکسپلینیشن ان کی پچھلی کتابوں میں ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ جو تھی انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو ہیں، اور ان کے پاس علم و شجاعت بہت تھی، بہت قوی اور علم والے تھے، اور حسن و اچھا بائبل میں ہے یہ کہ 30 سالہ نوجوان تھے یہ، اور بہت خوبصورت تھے، اور ان کی بلندی اتنی زیادہ تھی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو بنی اسرائیل تھے، ماننے والے تو تھے نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا؟ انہوں نے کہا اچھا اس کی دلیل یہ ہے کہ جو تم جس صندوق کو تم کھو چکے ہو، فرشتے اس صندوق کو اٹھائے ہوئے لائیں گے،
یا پھر یہ ہے کہ وہ بیل گاڑی کو فرشتے ہانکتے ہوئے لائیں گے جس پہ تابوت سکینہ ہوگا. تو اتنی دیر میں وہ آ گیا اور ان کو یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سلیکٹڈ ہیں اور یہ ہمارے جو ہیں امیر ہیں. اب یہ تبرکات یہ والا صندوق تھا، یہ تابوت تو باکس کو کہتے ہیں. اور اندر اس میں کیا تھا؟ اس میں اندر تھا یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے وہ تھے امامہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کے کپڑے تھے. بعض کہتے ہیں کہ اس میں من و سلوہ بھی تھا، اس میں تورات کی تختیاں بھی تھیں. اور اس کی وجہ سے جو تھا یہ فتح حاصل کیا کرتے تھے. جب بے حرمتی ہونے لگی، عمالقہ ان کے پاس سے چھین کے لے گئے اور پھر ان کے پاس بلائیں نازل ہونے لگیں، ان کو بیماریوں نے گھیر لیا، ان کے اوپر مصیبتیں آنے لگیں. اچھا، بنی اسرائیل والوں پر. تو اور انہوں نے کیونکہ اس کی اس پس پش ڈال دیا یا اس طرح سے کچھ انہوں نے کیا، ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر وبال آنے لگا. اب جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ تابوت سکینہ میں تبرکات انبیاء کے اس کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی تھیں اور فتح بھی ملتی تھی، تو جب آپ کسی کو بتائیں کہ منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، تو بعض اس پہ بدعت کا، شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. اب یہ رکھا ہوا ہے نا منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے پاس ہوتے تھے، وہ اپنے پاس تبرک کے طور پر رکھتے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے وہ ہر جنگ جیتا کرتے تھے، انہوں نے اپنی ٹوپی مبارک میں سی لیا تھا اس کو، ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دوسرے اسکول آف تھاٹ کے پاس جائیں، وہ کہیں گے کہ انہوں نے ایک جنگ ہار گئے تھے جس میں وہ اس ٹوپی کے باوجود ایک جنگ ہار گئے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا، ہارنے لگے تھے. اور وہاں آگے مدینے میں اعلان ہو گئے تھے کہ بھئی مزید لوگ جائیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ ہارنے لگے ہیں، مزید لوگ جائیں. اب جب مزید لوگوں کی کمک جانے لگی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہم سے بھی زیادہ تیز رفتار نقاب پوش گھڑ سوار جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو یوں گزر جاتا ہے، یعنی چشم زدن میں یوں گزر جاتا ہے. اور وہ جو نقاب پوش گھڑ سوار تھا وہ گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ کہتے ہیں وہ ٹوپی دینے آتی ہیں، کہتی ہیں میں تمہاری زوجہ محترمہ ہوں، میں نے اعلان سنا تو میری نظر پڑی کہ ٹوپی جس میں جو آپ ہمیشہ سر پہ رکھتے تھے جنگوں میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا، یہ آپ گھر پہ بھول گئے، وہ دینے آئی ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے کیا کمال کا کام کیا ہے، تم نے تو میرے اوپر بڑا احسان کیا. وہ ٹوپی انہوں نے اوڑھی ہے اور پھر وہ جنگ بھی جیتے ہیں. اور یہ ایک مرتبہ جنگ میں وہ ٹوپی گرنے لگی تو اب وہ دشمن حملہ کر رہا ہے اور وہ ٹوپی کے لیے یعنی کوشش کر رہے ہیں میں اٹھا لوں. تو صحابی جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، اگلا اٹیک کر دے گا، آپ کو ٹوپی کی فکر ہے کہ نہیں، تمہیں نہیں پتہ اس ٹوپی میں کیا ہے، اس میں نے منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اسٹچ کر رکھا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہ جو جبہ شریف تھا نا اس میں اندر سی رکھا تھا، اور وہ اس وقت پہنتے تھے جب درس تدریس کا کام کرتے تھے، قرآن پاک کا یا حدیثوں کا، اس وقت اس کو پہنتے تھے. یہ اتنا کچھ صحابی ایسے تھے ان کے پاس ناخن مبارک نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. انہوں نے فرمایا تھا جب میں مروں تو میری کسی نے زبان کے نیچے، کسی نے آنکھوں کے اوپر اس یا کفن کے اندر وہ رکھنے کو کہا تھا کہ اس سے میری بخشش ہو جائے. ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انہوں نے جن کو حضرت فاطمہ بنت اسد اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور اپنی ایک بیٹی کو بھی اپنا کرتا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کفن مت دینا، جب تم کفنانے لگو تو بتا دینا مجھے. پھر بتایا گیا تو انہوں نے اپنا کرتا مبارک دیا. ان کے کرتے مبارک کی وجہ سے ان کو جب تابوت سکینہ سے، جس میں پچھلے انبیاء کے تبرکات سے اس سے فتح مل سکتی تھی، تو آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان سے کیا کیا کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہیں اچھا، اب آگے یہ ہوا، اس کو شارٹ کرتے ہیں. اور ان سے ان کے اگلی آیت دیکھیں، ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا. اچھا، آگے یہی آ رہا ہے جو ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں. اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اس کی سلطنت کی نشان یہ بھی ہو گیا، اس کی سلطنت یعنی اس کی جو سلطنت کی نشانی ہے نا طالوت کی، وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا. کچھ آل موسیٰ، کچھ آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے، سب اللہ تعالیٰ نے اسی میں لکھ دیا ہے. اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا اور تم ایمان والے اگر ہوئے تو اس کے آگے بڑھ کر تمہیں کوئی اور نشانی کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر، لشکروں کو بہت جم غفیر تھا، اور وہ شہر سے باہر نکلے تو کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نہر ممکنہ طور پر یہ وہ والی نہر وہ دریائے اردن ہے، تو آپ نے شاید اس کی بھی زیارت
کیونکہ وہاں بہت پیغمبر گئے، بنی اسرائیل کتنے وہاں پر ان کے پیغمبر آئے، تو وہاں سے ہوا کیا کہ وہاں پر ان کو حکم دیا گیا کہ پانی کوئی نہیں پیے گا، جو پیے گا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہوگا، اگر ضرورت پڑے تو صرف چلو بھر پانی پینا. لیکن وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پل پڑے اس پانی پہ، خوب پانی پیا، خوب پانی پیا، اور پھر وہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ آگے جاتے ہیں. اور پھر ان میں سے چند لوگوں کے سوا، یہاں بھی مفسرین لکھتے ہیں 313 افراد ان کے ساتھ رہ گئے. 313 کا فگر بہت جگہوں پہ آتے ہیں، غزوہ بدر میں 313 صحابہ، اور رسولوں میں بھی جو صاحب رسالت نبی جو تھے وہ بھی 313 ہیں، ان میں سے 5 جو ہیں اولو العزم ہیں. اچھا اس طرح جو ہے راستے میں، اچھا اب یہ تو تھوڑے سے لوگ بچے جو ایمان والے خالص تھے، تو وہ جب انہوں نے طالوت کے جالوت کو دیکھا، جالوت عمالقہ کا تھا، تو انہوں نے جب اس کو دیکھا تو وہ تو بہت تنومند اور بہت سارے لشکر، وہ تو حضرت طالوت علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے حضور رونے لگے، اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہماری مدد فرما، ہم کیسے ان کے خلاف جنگ لڑیں گے. تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، آپ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد راستے میں حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بکریوں کو چرا رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے. حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ساتھ ہوئے، اور وہ کمزور سے ینگ سے لڑکے سے تھے، اور ان سے طالوت نے کہا کہ اگر تم جالوت کو مارنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں اپنی بیٹی بھی تمہاری نکاح میں دوں گا، آدھی سلطنت بھی دے دوں گا. اب وہ گئے، ان راستے میں سے انہوں نے 3 پتھر اٹھا لیے، اور منجنیق ہوتی تھی نا، آپ کو پتہ ہی ہوگا، پیلٹ بو جو ٹائپ ہوتی ہے لیکن بڑے سائز کی، اس میں وہ پتھر رکھ کے انہوں نے مارے، جبکہ وہ بیمار بھی تھے. تو وہ جو جالوت تھا، جو 3 من سونا پہنتا تھا اور لوہے کا بڑا ہیلمٹ پہنتا تھا، وہ مر گیا، 30 ان کے سپاہی بھی مر گئے. اور پھر وعدے کے مطابق طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کی، اور ان کو اپنی آدھی سلطنت دی. بہت عرصے کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو پوری سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھی، اور یہ واحد پیغمبر تھے جو بیک وقت پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ آیت نمبر 251 میں آتا ہے کہ انہوں نے ان جالوتی فوجیوں کو اللہ کے امر سے شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے ان کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی، اور انہیں جو چاہا سکھایا. یعنی ہم لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ ہم انبیاء کے بارے میں کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا، ان کو یہ نہیں پتا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے جو چاہا ان کو دیا، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم فضول میں اپنی عقل لڑائیں کہ کیا کیا دیا کہ نہیں دیا. تو ویسے یہ والا تو ہو گیا پورا. اور ایک چیز ویسے ذہن میں آ رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ غیب کے علم پہ اس دن بھی بات چل نکلی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اس کا صرف اللہ کو علم ہے، تو ان کو پتہ نہیں تھا. اسی طرح ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پہ کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، اور فرشتے، میں یعنی اس کا کوثر کا جام بھر کے ان کو دوں گا، تو فرشتے ان کو واپس لے جائیں گے. میں ان سے پوچھوں گا کہ تم ان کو واپس کیوں لے کے جا رہی ہو؟ تو میرے یعنی ساتھ ہوتے تھے، تو وہ فرمائیں گے کہ آپ کو نہیں پتا، یا آپ کے بعد بدعتی ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، لوگ اس کو بیس بناتے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تو پوچھتے ہی نہیں. تو ایک عالم نے بڑا اچھا جواب دیا، ان کا کہ یہ بتاؤ کہ یہ سارا ڈسکرپشن جو بتا رہا ہے، جو ہستی یہ سارا ڈسکرپشن بتا رہی ہے، ایسا قیامت کا دن ہوگا، ایسا ہوگا، میں یہ کہوں گا، وہ یہ کہیں گے، وہ یہ کہوگا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب غیب ہی ہے. یعنی ان کو ایک ایک ڈائلاگ کا پتہ ہے کہ یہ ہوگا. تو جو آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ ان کو پتہ ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ تو ان کو اگر آپ یہ جو بھی علم ہے غیب کا بھی، وہ بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے، نہ نبی کا نہ ولی کا، جو بھی ہے صرف اللہ کا علم ہے، اللہ کا غیب ہے جو ذاتی ہے. اللہ کے نام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کتنے سملر ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ کے نام ذاتی ہیں، اس کو کسی نے نہیں دیے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے چاہے سیم ہو، اللہ نے دیے ہیں، وہ گفٹڈ ہیں، وہ ان کے ذاتی نہیں ہیں، ان کو عطا کیے گئے ہیں. یہ فرق ہے، اور اس فرق کو لوگ نہیں سمجھتے. وہ بشر کے طور پر دیکھ کے تو وہ یہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اور پھر گڑبڑ کرتے ہیں پھر اس میں انڈرسٹینڈنگ میں، اور بہت بڑا پھر یہ گناہ کی بات ہو جاتی ہے. اچھا، یہ دوسرا سپارہ ہو گیا، اور اب ٹائم بتائیے گا کہ کیا ہو رہا ہے.